اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد انہیں بہت عرصہ لگا، معافی تلافی بھی کرنی پڑی، اور دوبارہ اپنا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے بلوچستان کے اندر باپ پارٹی بنی، تو وہ بھی انہیں اون کرنی پڑی کہ میں نے بنائی. چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو یا نو کانفیڈنس کے اوپر جو کچھ ہوا، تو وہاں پر بھی بہت ساری جگہ پہ انہیں کنسیشنز دینی پڑی. دن میں جمہوریت کے نعرے مارے اور رات میں جا کے جگہ دی، تاکہ ان کا وہ کھویا ہوا جو اعتماد تھا کہیں اور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بحال ہو جائے. اب یہ نقصان ہے اور وہ ان کے ساتھ جڑا رہے گا، آسانی سے جائے گا نہیں. مختلف مواقع کے اوپر ان کو وہ ہانٹ کرتا رہے گا. اسی طرح کے بعض بیانات جو ہیں ابھی نواز شریف کی تقریر کے ساتھ آئے، وہ تو ایک چھوٹا مرحلہ تھا، لیکن ایک سٹیپ اگر آگے چلے جائیں گے تو وہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آج اس سے ملتا جلتا ایک بیان ضرب عضب کے حوالے سے سامنے آیا، اور وہ مریم نواز کا میں ابھی آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اگر اس کی ہم ہسٹری دیکھیں تو 2013 کے انتخابات کے بعد سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے ایک پیس کمیٹی بنائی تھی طالبان سے ڈائیلاگ کے لیے، اور پیس کمیٹی بنی ہوئی تھی تو پاکستانی ایف سی کے سولجرز کے اوپر، پاکستانی فوج کے اوپر حملے جاری تھے، اور اسی اثناء میں کراچی ایئرپورٹ کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا. ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ پاکستانی ایف سی کے جوانوں کے 22 شاید جوان تھے، اس بس کے اوپر اٹیک ہوا اور ان کی شہادت ہو گئی. پھر پاکستانی جوانوں کے سر کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال بنا کے کھیلا گیا. ایسے ہی موقع کے اوپر جنرل کیانی نے کے قریب آپریشن کیے تھے. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا چھاپتا تھا کہ یہ 60 میل دور رہ گئے اسلام آباد سے، یہ والی صورتحال تھی. ہی ڈڈ ویری ویل، لیکن نارتھ وزیرستان میں وہ انٹر نہیں ہوئے، اور یہ ایک بڑا ٹف بیٹل کہی جاتی تھی کہ یہاں پر حقانی بیٹھا ہوا ہے، یا ازبکستان اسلامک موومنٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، یا یوئیغرز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پنجابی طالبان بھی ہیں، اور باقی لوگ بھی دنیا جہان کے جتنے وانٹیڈ ہیں ساروں کا گڑھ ہے. یہ راحیل شریف نے کام شروع کیا تھا کہ سٹرائکس شروع کیں، اور یہ ریٹیلیشن تھی جب ایف سی کے جوانوں کی شہادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس میں مزید شدت آئی، اور یہ سٹرائکس آرمی کر چکی تھی. تو ان سٹرائکس کے بعد پیس کمیٹی بنی ہوئی تھی. یہ سارا میں سناریو آپ کو اس لیے بنا رہا ہوں کہ انیشیٹو سٹارٹ کس طرح ہوا تھا کہ پیس کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور شاید عرفان صدیقی صاحب اور کچھ بڑے نامی گرامی لوگ ان کی نمائندگی کے لیے اس کمیٹی کا حصہ بھی بنائے گئے تھے. اور ادھر سے پاکستانی فوجی جوانوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، فوج ریٹیلیٹ کرتی ہے. تو چودھری نثار کا بیان مجھے یاد آ رہا ہے کہ فوج کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ جواب دے گی. یہ ہم نے اپنی پوزیشن ایڈجسٹ کی تھی. پھر اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ کا اٹیک ہوا، اور ضرب عضب فائنلی ایک شیپ اختیار کر گیا، اور ضرب عضب کے بعد پاکستان میں سکون ہوا. ضرب عضب پاکستانی قوم کی خواہش تھی، پوری قوم کی امید تھی اور خواہش تھی، ڈیمانڈ کہہ لیں کہ مطالبہ تھا میرے جیسے بندے کا، ہر پاکستانی کا. ایگزیکیوٹ اس کو فوج نے کیا. اور یہ جو گروپس بنے ہوئے تھے، یہ بنے بھی جنرل ضیاء دور کے تحفے تھے، ہمارے پاس آئے ہوئے تھے جہاد افغانستان کے دنوں میں، اور ہم اس کو الاؤ کرتے گئے، لیکن پھر ایک دن آنا تھا کہ صفائی کرنی تھی، وہ جنرل راحیل شریف نے کی. آج میں اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں، پھر میں اس کے اوپر بات کروں گا. بعض چیزیں بہت احتیاط سے کہنی پڑیں گی. یہ راستہ ایک بند ہے اس وقت نواز شریف کے آگے بھی اور مریم نواز کے آگے بھی. ان کو دیوار توڑ کے اپنا راستہ نکالنا ہے، کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، بعض معاملات میں ان کے ساتھ ہوگی، بعض معاملات میں انہوں نے جو سیاست کی تھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہوگا. لیکن دیوار توڑ کے راستہ ضرور نکالیں سیاسی چالوں سے، لیکن کچھ ایسا مت کریں کہ تناؤ ایک نئی شکل ایسی اختیار کر جائے کہ کسی کے سنبھال ہی نہیں آئے.